رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، روئے زمین پر اس سے افضل جگہ کوئی نماز کی نہیں ہے۔ ابھی حضرت قاری صاحب قبلہ اور مولانا افضل صاحب، قاری اشتیاق صاحب، مولانا محمود صاحب بھی کہتے نہیں؟ اچھا تو ان کو بھی بھیجیے نا انشاءاللہ، آپ لوگ بھیجیے مولانا محمود صاحب، ہاں سب لوگ ہمت کیجیے، خالی جلسہ کروائیے گا۔ ایسے لوگوں کو بھیجا کیجیے جو محبت میں تڑپ رہے ہیں اور جن کے پاس وسائل نہ ہوں۔ ہر آدمی الگ الگ نہیں جا سکتا نا، آپ 50 آدمی مل کے ایک آدمی کو بھیج دیجئے، سب کی طرف سے وہ جا کے سلام پہنچائیں گے۔ تو ابھی لوٹ کر آئے عمرہ سے، روئے زمین پر سب سے افضل جگہ ایک تو مسجد حرام، یعنی وہ مسجد جو کعبۃ اللہ کے پاس ہے، بلکہ جس مسجد میں کعبۃ اللہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کعبۃ اللہ میں جو مسجد ہے، اس میں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ہے نا۔ اس میں بھی جو سب سے افضل جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ کسی شخص کا طواف مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک وہ 7 چکر لگانے کے بعد رکن اور مقام ابراہیم کے پاس نماز نہ پڑھ لے 2 رکعت، جس کو قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھو۔ تو مسئلہ ہے کہ کسی کا طواف کب مکمل ہوگا؟ جب 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کوئی شخص ساری زندگی کہاں نماز پڑھے؟ سمستی پور میں نہیں، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور روزہ رکھ کر گزارے، ساری زندگی روزہ رکھے رہے اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا رہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا متقی اور پارسا ہوگا وہ شخص، عبادتوں کا خزانہ لے کر جائے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائے گا۔ ہم تو یہی سوچ رہے ہیں نا ابھی تک، لیکن آگے سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرے گھر والوں کا بغض اپنے سینے میں لے کر گیا ہے، خدا کی قسم وہ جہنمی ہے۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھ کے گزار دی اس نے، اور ساری زندگی روزہ رکھ کر اس نے گزاری ہو، اگر آل محمد کا بغض لے کر سینے سے گیا ہے، سینے میں آل محمد کا بغض لے کر دنیا سے گیا ہے، خدا کی قسم وہ شخص جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے کسی ایک گھر کی خادمہ تھی، ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں، رسول کے گھر والوں میں سے کسی گھر کی ایک خادمہ تھی، وہ خدمت کیا کرتی تھی۔ غور سے سنیے اس بات کو، کسی نے ایک موقع پر ان سے کہہ دیا کیا ملے گا خدمت کا تمہیں، کہہ دیا کہ کیا ملے گا، یہ طبرانی کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، کہہ دیا کہ کیا ملے گا تمہیں خدمت کا۔ انہوں نے جا کے یہ بات رسول اللہ سے کہی کہ یا رسول اللہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ اس گھر کی خدمت سے کیا ملے گا تمہیں۔ جیسے ہی یہ بات سنی رسول اللہ نے، تو اگلا جو منظر ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، راوی بیان کرتے ہیں رسول کی حالت دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ سخت اور شدید غصے میں، اور وہ کیا دیکھا تھا انہوں نے، اب بتا رہا ہوں۔ وہ 2 چیزیں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 2 چیزیں ہم دیکھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ کو بہت زیادہ کسی چیز نے تکلیف پہنچائی، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں آپ اور شدید غصے میں ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک یہ کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور دوسرے آپ اپنے حجرے سے اس انداز سے نکلتے گویا چادر مبارک گھسٹ رہی ہوتی زمین میں، یعنی اس قدر غصے میں ہوتے کہ آپ اپنی مبارک چادر کو سنبھالتے بھی نہیں، اور جس انداز میں بیٹھے ہوتے بے تابانہ اٹھ کر باہر نکل، اور چادر مبارک گھسٹ رہی ہوتی، وہ جو چادر مبارک آپ اپنے کاندھوں پہ اور شانوں پہ رکھا کرتے، جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی کملی کہتے ہیں نا ہم لوگ اپنی سمجھ کے لیے، وہ جو آپ کاندھے پہ اور شانے پہ رکھا کرتے، اسی انداز میں رسول اللہ باہر آئے کہ وہ چادر مبارک گھسٹ رہی ہے اور چہرے کا رنگ متغیر ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس قسم کی بات
کہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی نسبت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. خدا کی قسم کوئی شخص اگر دنیا سے میرے گھر والوں کی محبت اپنے سینے میں لے کر گیا ہے تو یقیناً وہی میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. وہی شخص میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. یہ بات اس وقت کہی گئی ہے جب رسول کے گھر والوں میں سے کسی گھر کی خادمہ کو تکلیف پہنچائی گئی. اور گھر والوں کو تکلیف پہنچا دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ باپ اندازہ کریں اسی سے. اور پیغمبر فرماتے ہیں، ایک آخری اس سلسلے کی ایک حدیث اور آپ کو آخری سنا دوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے قرابت داروں کا حق نہ پہچانے، جو شخص میرے گھر والوں کا حق نہ پہچانے، وہ 3 حال سے خالی نہیں. 3 حالتوں سے خالی نہیں. ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. وہ کون؟ جو میرے گھر والوں کا حق نہ پہچانے. اب ان کا حق کیا ہے؟ پیسہ دیجئے ان کو نہیں. ان کا حق یہی ہے کہ ان سے محبت کی، اور ان کے لیے نہیں، اپنے لیے کی. اگر ہم علی مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کریں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ. یہ محبت بھی اپنے ہی لیے کرو، ان کے لیے نہیں، اپنے لیے کرو. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے قرابت داروں کا حق نہ پہچانے تو 3 حالتوں سے خالی نہیں. ان 3 میں سے تو کوئی ایک ہوگا ہی ہوگا. کیا؟ یا تو منافق ہوگا، مومن ہی نہیں ہوگا. اور مشہور حدیث ہے، حضور نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم سے محبت کرے گا مومن ہی، اور تم سے دشمنی رکھے گا منافق ہی. جو تم سے بغض رکھتا ہے سمجھ لو وہ منافق، اور جو تم سے محبت کرتا ہے سمجھ لو وہ مومن. کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھ دے تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے تو کھل کے کہیے مولا علی سے محبت کرتا تھا، فاطمہ سے محبت کرتا تھا، حسن و حسین سے محبت کرتا تھا، اور تیرے مصطفیٰ نے اسے سند عطا فرمائی ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا. تو حضور فرماتے ہیں یا تو وہ منافق ہوگا اگر وہ میرے قرابت داروں کا اور میرے گھر والوں کا حق نہیں پہچانتا ہے تو یا تو منافق ہوگا. ایک حال. دوسرا حال سنیے، کتنی سخت بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، یا تو وہ ولد الزنا ہو. اگر وہ میری اہل بیت کا اور میرے گھر والوں کا حق نہیں پہچانتا ہے تو وہ حرامی ہوگا، وہ جائز بچہ نہیں ہوگا. اور تیسری حالت یہ بتا دی، اور اگر جائز بھی ہو اور پھر بھی حق نہیں پہچانتا ہے تو پھر تیسری حالت تو ہوگی ہی ہوگی، جائز تو ہوگا مگر جب اس کی ماں کے شکم میں اس کا حمل ٹھہرا تھا تو اس کی ماں حیض میں مبتلا تھی، وہ حیضی بچہ ہے. اور ایام حیض ناپاکی کے دن ہوتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ اس کی بنیاد میں ناپاکی ہے، اس لیے وہ پاکوں سے محبت نہیں کر رہا. اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، جن کے حق میں آیت تطہیر اتری ہے. اگر کوئی ان پاکوں سے بھی محبت نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے خمیر میں ناپاکی ہے، وہ حیضی بچہ ہے. اگر وہ پاک ہوتا تو ان پاکوں سے ضرور محبت کرتا. وہ چونکہ خود ناپاک ہے تو قرآن کی آیت ہے الخبیثات للخبیثون والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات. خبیث کے لیے خبیث اور پاک کے لیے پاک. جو پاک ہو جس کے خمیر میں پاکی ہوگی وہ یقیناً ان پاکوں سے محبت کرے گا، اور جس کا خمیر ناپاک ہوگا وہ ان پاکوں کی محبت سے خالی ہوگا. یہ پیغمبر نے فرمایا. اس لیے آپ لوگ پھر میں کہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں
ورنہ کتنے پوسٹر دیکھے آپ نے چہلم کے؟ کتنے پوسٹر دیکھے؟ نہیں دیکھے ہوں گے جی. گنے چنے لوگ چہلم کی محفل کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمیں اپنے والد کا 40واں یاد رہتا ہے, ہمیں اپنی والدہ کا 40واں یاد رہتا ہے, اپنے اکابر کے آراس یاد رہتے ہیں. ان تاریخوں کو ہم بڑے تزک و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں, اور جن کے صدقے میں ایمان ملا ہے ہمیں, جو لا الہ کی بنیاد ہے, ان کا 40واں بھول گئے. اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. دل سے دعائیں نکلی آپ کے لیے جب امام صاحب نے مجھے دعوت دی کہ 40واں کی محفل ہے, چہلم کی محفل. ورنہ یہ چیز اب غائب ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے. ہم نے آج اپنے گھر میں کہا فاتحہ کرو, اہتمام کرو, چہلم ہے آج. اور اپنے ایک صاحب کا فون آیا ہمارے متعلقین میں سے, تو میں نے ان سے بھی کہا کہ آج فاتحہ کیجیے. تو انہوں نے پوچھا چونک کر کے کس چیز کی, تو میں نے کہا چہلم ہے, امام پاک کا 40واں ہے, فاتحہ کیجیے, اہتمام کیجیے. ہمیں ساری تاریخیں یاد رہتی ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. جو لا الہ کی بنیاد ہیں, جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا, کیا شاست حسین بادشاست حسین, دیست حسین دی پناست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ. اچھا یہ لا الہ کی بنا ہے, لا الہ کی بنیاد ہے. کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے سوا. لا الہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی بنیاد حسین کیسے ہے؟ لا الہ تو وہ بھی پڑھتے تھے, یزیدی نہیں پڑھتے تھے لا الہ. لا الہ ہی نہیں, وہ کمبختی کے مارے نماز میں یہی پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہیں پڑھتے تھے. ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار, ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار, جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی علیہ. وہ آل پہ درود بھی بھیج رہے تھے اور آل کو ذبح بھی کر رہے تھے. پھر یہ لا الہ کی بنیاد کیسے ہو گیا؟ ہم لوگوں نے غلطی سے لا الہ کا مطلب کیا سمجھا. جو توحید کے دعوے دار بھی ہیں نا اس زمانے میں, لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے, اور محمد الرسول اللہ رسالت ہے. توحید و رسالت کو ملا دیا جائے تو ایمان مکمل. یہی ہے نا بھائی, اشہد اللہ الہ الا اللہ توحید کی گواہی, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ رسالت کی گواہی, ایمان مکمل ہوگی. جو لوگ توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں نا, ان کی بھی ساری توحید جو ہے نا قبروں ہی پہ آ کے دم توڑ دیتی ہے. قبر پہ جاؤ گے شرک ہو جائے گا, قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے شرک ہو جائے گا. اتنے ہی توحید انہوں نے سمجھا. لا الہ یہ بھی ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا ہے, یہ بھی توحید ہے. ان الحکم الا للہ, اس روئے زمین پر اگر حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا, اللہ کا حکم چلے گا, یا اللہ کے نمائندے کا چلے گا. نمائندہ کا چلے گا نا. آپ کسی کو نمائندہ بنا کر بھیج دیں, قاری صاحب قبلہ جب نکلے عمرہ شریف کے لیے تو اپنا نائب کسی کو مقرر کر دیا نا مدرسے میں, اب اس کا آرڈر چلے گا, اس کا حکم چلے گا. یا تو ان کا چلے گا یا ان کا چلے گا, تیسرے کا تو نہیں چلے گا نا. اللہ رب العزت کا حکم چلے گا یا اللہ کا جو فرستادہ ہے, جو بھیجا ہوا ہے, اس کا چلے گا. وہ کیوں چلے گا؟ وہ اس لیے چلے گا کہ وہ اپنا کوئی حکم دیتا ہی نہیں ہے. گفتہ اللہ گرچہ از حکم عبداللہ, اس کا کہنا در حقیقت اللہ کا کہنا ہوتا ہے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ عبداللہ کے حلقوم سے نکل رہی ہے بات, لیکن حلقوم عبداللہ کا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتے ہیں. وہ اللہ ہی کا حکم. یہ لا الہ کی بنیاد کیسے بن گئے حسین, اس کو سمجھ لیجئے اور گفتگو میں سمیٹ دوں گا. اور یہی اصل روح ہے کربلا کی. ہم لوگ سارا زور اس پر لگا دیتے ہیں یزید فاسق تھا, فاجر تھا, بے عمل تھا. تو کیا ہوا بے عمل تھا؟
بے عمل تھا، اس کا حساب اللہ لیتا اس سے۔ امام علی مقام جو کھڑے ہو گئے یہ توحید کو بچانے کے لیے، لا الہ کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے جو نظام دیا تھا وہ نظام کیا تھا؟ کوئی کسی کا غلام نہیں، سب اللہ کے غلام، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی کسی پر حکومت نہیں چلائے گا۔ یہ نظام رسول اللہ نے دیا۔ خلافت میں یہی تھا کہ نہیں تھا؟ رسول اللہ کے بعد جو خلافت راشدہ رہی 30 سال، جو خلفائے راشدین رہے، انہوں نے اسی نظام کو آگے بڑھایا کہ نہیں؟ اپنی حکومت چلائی یا اللہ کی؟ اپنی نہیں چلائی، اپنی بات منوائی یا اللہ کی؟ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو کیا کہا؟ تم میں کا جو سب سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کب؟ اگر وہ مظلوم ہے تو میں جب تک اس کا حق نہ دلا دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں، اور تم میں کا جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے۔ یعنی کون؟ ظالم۔ جو ظالم ہے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس کی گردن مروڑ نہ دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ یہ تھا نظام، یہ نظام خلافت تھا جس میں قانون اللہ، حاکمیت اللہ، مالکیت اللہ کی، یہ اللہ کے نمائندے ہیں بس روئے زمین پر، کہ کوئی فرق تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی ایک بات سنیے، بڑی پیاری بات ہے۔ یہ معاذ ابن جبل کون ہے؟ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کو رسول نے اپنا رسول کہا، جن کو رسول نے اپنا رسول کہا۔ اللہ نے مجھے بھیجا اور میں اسے بھیج رہا ہوں۔ معاذ ابن جبل کو جب بھیجا تھا یمن کا گورنر بنا کر، خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سفیر بن کر گئے، کہاں؟ جب رومیوں سے ٹکراؤ ہوا تو رومیوں نے صلح کی پیشکش کی، اور سپہ سالار کون تھے اسلامی لشکر کے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ تو انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جائیے آپ بات کیجیے ان سے، رومیوں سے۔ صلح کا معاملہ طے کرنا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، صلح ہو جائے گی، کچھ معاملات طے ہو جائیں، جنگ ٹل جائے۔ یہ رومیوں نے خود پیشکش کی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل گئے، قیمتی قالین بچھا ہوا ہے، تخت تاج سجے ہوئے ہیں، جلاد کھڑا ہے، روب و دبدبا ہے وہاں کے بادشاہ کا۔ رومیوں نے کہا کہ تشریف رکھیں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے ایک نظر ڈالی اور زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر، ننگی زمین پر بیٹھ گئے۔ تو کہا کسی نے کہ ہم تو آپ کو عزت دینا چاہ رہے تھے اور آپ زمین پر بیٹھ گئے، یہ تو غلاموں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو غلاموں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے دو بات ارشاد فرمائی، لرزہ طاری ہو گیا تھا ان لوگوں پہ، یہ شروع ہی میں، جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلا تاثر ہی آخری تاثر ہوتا ہے۔ یہ جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی نا، وہ تھرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قالین پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں جو غریبوں کا خون چوس کر لیا گیا۔ ایک بات، اور دوسری بات انہوں نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ یہ غلاموں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہے؟ تو مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اسی زمین پر بیٹھوں۔ خیر بات شروع ہوئی، اس نے سوچا کہ روب و دبدبا میرا دیکھے گا یہ سفیر تو کانپ اٹھے گا اور دب کے صلح کر لے گا، جھک کے صلح کر لے گا۔ لیکن حضرت معاذ ابن جبل نے ابتدا ہی میں ایسی باتیں کہی نا کہ ہل گئے سب۔ کہا تمہارا شہنشاہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ وہ تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ تمہارا شہنشاہ اس بات پہ فخر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ تمہاری جانوں کا مالک ہے، اور ہمارا جو امیر ہے وہ ہمیں میں سے ایک عام آدمی ہے۔ ایک تو ہمارا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے،
اور ہم میں سے وہ عام آدمی ہے کہ سنیے جس کے لیے کھڑے ہوئے تھے حسین، جب تک اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اس کی روح نہیں سمجھ میں آئے گی، اور امام علی مقام کی قربانی کی اہمیت کم ہو جائے گی ہماری نظروں میں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں یزید فاسق فاجر تھا، فاسق فاجر تھا وہ اس کا ذاتی عمل، مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ نیک بھی ہوتا، اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو امام علی مقام پھر بھی کھڑے ہوتے۔ مسئلہ اس نظام کا تھا جس پہ چھری چلائی گئی تھی، جس نظام کو ذبح کیا گیا، اس نظام کو سمجھنے کے لیے یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت معاذ ابن جبل کی، وہ کہتے ہیں امیرنا رجل منا، جو ہمارا امیر ہوتا ہے وہ ہم ہی میں سے ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ سنیے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی محل نہیں ہوتا، اگر وہ زنا کرے تو اسے درے لگائے جائیں، جو حاکم وقت بھی ہے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور مزید فرمایا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہم پر حکومت کرے گا ہم اسے اپنا حاکم اور اپنا امیر تسلیم کریں گے، اور جس دن وہ کتاب اللہ سے روگردانی کرے گا ہم اسے تخت سے اتار کے نیچے پھینک دیں گے۔ یہ نظام ہے۔ مزید کیا فرمایا حضرت معاذ ابن جبل نے، اگر وہ کسی شخص کو گالی دے دے تو اس سے قصاص لیا جائے۔ امیر ہے، ٹھیک ہے امیر ہے تو کیا ہوا، ہماری طرح عام آدمی، اور وہ پردے میں نہیں بیٹھتا ہے، ہمارا امیر پردے میں نہیں بیٹھتا، مطلب اس کا پردے میں نہیں بیٹھتا۔ آج کسی منتری سے ملنے جائیے تو ڈائریکٹ مل جائیے گا، اس کا چیمبر اندر ہے، پہلے سیکریٹری سے ملیے، وہاں سے اپوائنٹمنٹ ملے گا، پھر اس کے بعد وہ اپوائنٹمنٹ کا لیٹر لے کر کے جائیے، وہ جو چوکیدار کھڑا ہے اس کو دکھائیے، اور اس کے بعد تب اندر گھسے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ہمارا امیر پردے میں نہیں رہتا، عام انسان جب چاہے جس وقت چاہے اس سے ملاقات کر سکتا ہے، یہ ہمارا امیر ہوتا ہے۔ جب تک خلافت راشدہ رہی یہی نظام رہا، یہ نظام رہا، رسول اللہ نے جو نظام قائم کیا تھا یہ نظام چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر نے کون سا نظام برپا کیا؟ اپنے میں کوئی تفریق کی کہ میں کچھ الگ ہوں؟ نہیں، بلکہ سنیے ایک واقعہ، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ امیر المومنین اب تو آپ مصروف ہو گئے، دن بھر مسلمانوں کے معاملات میں وقت لگا رہتا ہے آپ کا، الجھے رہتے ہیں آپ، تو کچھ یومیہ آپ مقرر کر لیجئے بیت المال سے، کچھ وظیفہ مقرر کر لیجئے، آسانی کے لیے آپ کو کہہ دوں تنخواہ مقرر کر لیجئے، سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ تنخواہ مقرر کر لیجئے بیت المال سے، کہ دن بھر تو آپ یہاں لگے رہتے ہیں، تو آپ جو آپ کا اپنا کاروبار ہے اس میں تو آپ وقت نہیں دے سکتے، تو پھر کھائیں گے کیسے؟ جیسے ایک آدمی، اسی لیے دیکھیے امامت کی اجرت اسی لیے جائز قرار دی کہ دن بھر تو آدمی وہاں لگا ہوا ہے تو کھائے گا کیسے؟ پیچھے جا کر دیکھیے تو ان فقہاء کے نزدیک امامت کی اجرت جائز نہیں تھی، لیکن آج جو فقہاء نے جائز قرار دی اسی لیے کہ دن بھر تو وہاں لگا ہے تو کھائے گا کیسے، اس کے بیوی بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا، تو کہا جائز، وہ لے اجرت۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین آپ کچھ وظیفہ مقرر کر لیجئے، کچھ تنخواہ مقرر کر لیجئے۔ تو حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں یہ تمہاری ذاتی رائے ہے یا عام مسلمانوں کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین یہ سب کی رائے ہے، اگر تمہاری ذاتی ہے تو رد کر دیا نہیں مانا جائے گا، یہ سب کی رائے ہے۔ ٹھیک ہے بھائی سب کی رائے ہے تو کتنا مقرر کیا وہ سنیے، ایک دن کا کتنا مقرر کیا سنیے، ہوش کے ناخن لیجئے، یہ نظام مٹ گیا دنیا سے جس کی بنیاد پر ہم اسلام کی صحیح تصویر دنیا والوں کو نہیں دکھا پا رہے۔ 30 سال میں اس نظام کا خاتمہ کر دیا گیا، 30 سال میں، یہ المیہ ہے اس امت کا۔ ہم آج دنیا والوں کے سامنے تصویر ہی نہیں پیش کر رہے ہیں، عملی تصویر نہیں پیش کر رہے ہیں، کتابوں میں پیش کر رہے ہیں بس۔ تو حضرت ابو بکر نے کتنا مقرر کیا؟ اس زمانے میں ایک مزدور کی جو ایک دن کی اجرت تھی وہی امیر المومنین نے اپنے لیے مقرر کی، جو ایک مزدور کی اجرت تھی۔ امیر المومنین کون ہے؟ صرف مدینے کے حاکم ہیں؟ نہیں۔ تو کیا صرف عرب کے حاکم ہیں؟ نہیں،
دنیا کے جس جس خطے میں مملکت اسلامیہ قائم ہو چکی تھی ان تمام ممالک کے ایک حاکم تھے اور ایک امیر تھے، ابو بکر۔ آج ایک ملک کا کوئی پرائم منسٹر ہو تو کیا اپنی اجرت وہ ایک مزدور کی اجرت کے برابر رکھے گا؟ وہ تو 10 لاکھ کا سوٹ پہنتا ہے اور کہتا فقیر آدمی۔ سوچنے کی چیز، اسی سے کہیے بھائی پورے دیش میں ایسے فقیر بنا دو تو جو 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے گھومے۔ یہ تو تم ہی کا ہے فقیر رہو، پورا دیش فقیر ہو جائے۔ 10 لاکھ کا سوٹ والا فقیر، سب کو ایسا فقیر بناؤ تم ہی کا ہے رہو۔ خیر، جتنی اجرت، جیسے آج کے زمانے میں کتنی اجرت ہے ایک مزدور کی؟ 500 روپے، یہی ہے نا تقریباً، کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ کسی علاقے میں تو آج بھی 350 دیہات ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، دیہات ہوا میں 350 جو مزدور ہوتا ہے، راج مستری کی نہیں، جو مزدور ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ ہم لوگ شہر میں ہیں تو 500، اس میں بھی جو ڈیلی کام دیتے ہیں تو 450۔ لمبا کام چلے گا، ہمارا پروجیکٹ لمبا ہے تو 450 دیں گے۔ ایک دن کے لیے بلائیں تو چلو 500 ہے، نہیں ہے؟ امیر المومنین نے اپنی اجرت اتنی ہی مقرر کی جتنی ایک مزدور کی تھی۔ کسی نے پھر ایک موقع پر کہہ دیا کہ حضور کچھ بڑھا لیجیے، دشواری ہوتی ہوگی، گزر بسر نہیں ہوتا ہوگا۔ تو جواب سنیے حضرت ابو بکر کا جواب کیا تھا۔ فرماتے ہیں اگر میرا گزر نہیں ہوگا اتنی اجرت میں تو پہلے مزدور کی اجرت بڑھاؤں گا پھر اپنی بڑھاؤں گا، اس لیے کہ اگر میرا گزر نہیں ہو رہا ہے تو جس طرح سے میں انسان ہوں وہ مزدور بھی تو انسان ہے نا۔ اگر میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے تو اس مزدور کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ اگر میرا گزر نہیں ہوگا تو پہلے میں مزدور کی اجرت بڑھاؤں گا پھر اپنی بڑھاؤں گا۔ میں اکثر یہاں پہ رک کے کہتا ہوں، آج بھی آپ لوگ، مجھے نہیں پتا یہاں ان میں سے کتنے لوگ امام ہیں، میں نہیں جانتا، اور کتنی تنخواہیں ہیں اللہ شاہد ہے میں نہیں جانتا، نہ کبھی اس ٹاپک پہ میری ہماری یہاں کسی سے بات ہوئی۔ لیکن ایمانداری سے آپ بتائیے، جتنی آپ امام کو اجرت دیتے ہیں اتنے میں آپ اپنا گزر بسر کر لیں گے؟ روئیے اس نظام کو، اسی لیے تو کھڑے ہوئے تھے اسے، ہم نے آج بھی ان کی قربانی کو آگ لگایا۔ جتنا ایک امام کو آپ دے رہے ہیں اس میں آپ اپنا گزر بسر کر سکتے ہو۔ کئی سال ہو گئے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 12-15 سال ہو گئے ہوں گے، ایک شخص آئے کسی گاؤں سے مدرسے میں ہمارے، اور انہوں نے کہا مولانا آپ اپنی طرح ایک امام دیجیے۔ تو ہم نے پوچھا کہ، بولے آپ کی طرح تقریر کرتے ہو؟ ہم نے کہا کتنی خدمت کریں گے، نذرانہ کتنا دیں گے؟ بولے 6000 دیں گے۔ ہم نے کہا میں آپ کو 6000 دے دیتا ہوں، میرے ساتھ رہیے، آپ خالی میرے ساتھ رہیے، گاڑی سکھوا دوں گا، گاڑی چلائیے گا، میری 6000 میں دوں گا، رہ لیجیے گا۔ ہو گیا، خود پہ آئی تو اور ایک امام کے لیے بڑے فخر سے کریں گے 6000، اس میں بھی ایسے بولیں گے 6000 کو 6 نہیں 60 واٹ بول رہا ہے۔ جی ابھی ہماری مسجد میں ہم نے پوچھا کہ دیتے کتنا ہے آپ لوگ مؤذن کو؟ بیچارہ اتنی بڑی مسجد کی صفائی کرتا ہے، پورا سال آپ کے نظروں کے سامنے ہے، وہ کتنا دیتے ہیں؟ تو 7000 روپیہ دیتے۔ ہم نے کہا اسے بول رہے ہیں 70000 دیتے ہیں۔ 7000 کی اوقات کیا ہے آج کے زمانے میں؟ کیا حیثیت ہے 7000 کی؟ آپ بتائیے نا۔ ایک دن اگر آپ اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیے گا تو کم سے کم 1000 روپیہ خرچہ ہوگا ایک دن۔ چھوٹی سی فیملی ہو آپ کی، بیوی ہو، 2 بچے ہوں، 4 آدمی جائیے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں، ان بچوں کی بھی تو خواہش ہوتی ہوگی نا، ان بچوں کی بھی تو آرزویں ہوتی ہوں گی نا۔ ایک وقت کا کھانا کھلا کے آئیے 1000 روپیہ خرچ ہو جائے، 7000 دے کے تیر مار۔ تو یہ سوچئے امام کی اجرت متعین کرنے سے پہلے کہ جتنی ہم متعین کر رہے ہیں اتنے میں ہمارا گزر بسر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا دل گواہی دے دے کہ ہاں ہمارا گزر بسر اتنے میں ہو جائے گا تو امام صاحب سے دعا بھی کروا لیجئے، امام صاحب دعا کر دیجئے ہم لوگ جتنا آپ کو دیں گے نا، دعا کر دیجئے اللہ ہم لوگوں کو بھی اتنے ہی دیں۔ پھر دیکھیے، دعا کروائیے کسی دن آ کے امام صاحب سے،
کہ جتنا آپ کو ہم لوگ دیتے ہیں نا مہینہ میں، دعا کر دیجیے ہم سب لوگوں کو اللہ اتنے ہی دے، اس سے زیادہ نہیں دے، پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے ہمارا امیر عام آدمی، جیسے عام آدمی ویسے وہ۔ آج دنیا کہتی ہے آزادی آزادی، سیکولرزم کیا ہے؟ جس میں اظہار آزادی رائے ہوتا ہے کہ ہم جو چاہے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں آپ؟ دے کے دیکھیے، آپ بول کے دیکھیے کسی نیتا کے خلاف، اور آج کے ہندوستان میں بھی بول کے دیکھیے کیا ہو جائے گا۔ اور اس زمانے میں امیر المومنین ہیں عمر ابن خطاب، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آتا۔ دونوں چیزیں سمجھیے اس سے، اس واقعے سے، عام آدمی بھی ہیں وہ امیر، اور آزادی بھی کیسی ہے وہ دیکھیے آپ۔ جمعے کے دن کچھ تاخیر سے پہنچے ہیں، ممبر پہ پہنچے کچھ تاخیر سے، نیچے سے کسی نے آواز لگا دی، دیر کیوں کی ہے، ہمارا وقت ضائع کیا آپ نے۔ آج کسی میں جرت ہے اپنے امام صاحب سے بول دیں؟ امام صاحب سے آپ نہیں بول سکتے ہیں آپ نے دیر کیوں کی؟ اور وہ امیر المومنین ہے جس کی حکومت 23 لاکھ مربع میل زمین کے ٹکڑے پر ہے، جس کے نام سے عالم کفر تھراتا ہے، اور اس کو ایک عام شخص کہتا ہے کہ دیر کیوں کی آنے میں؟ ناراض نہیں ہوئے، حضرت عمر وضاحت دیتے ہیں، اصل میں ایک ہی کرتا تھا میرے پاس، میں نے اسے دھل دیا تھا، سوکھنے میں وقت لگ گیا جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ یہ تھا امیر اور یہ تھا عام آدمی اور یہ تھی آزادی۔ میں آگے نہیں بتاؤں گا آپ کو، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، میں صرف خلافت راشدہ کی مثال دے رہا ہوں۔ سمجھ جائیے کس نظام کی جڑیں کھودی گئی تھی، جس کے خلاف حسین کھڑے ہوئے تھے، جس کو رسول نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی اور پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، ملک عزوز، کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ عمر ابن خطاب منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو اور مانو۔ ایک بدو دیہاتی وہ بولتا لا نسمع ولا نطیع، نہیں سنیں گے آپ کی بات، نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ پہلے آپ ایک چیز کی وضاحت دیجئے۔ کس چیز کی وضاحت مانگی گئی؟ ذرا سوچئے آپ، کیسا نظام دیا تھا رسول اللہ نے۔ وہ شخص کہتا ہے جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے وہ یمنی چادر کا کرتا ہے جو مال غنیمت میں ملا تھا، سب کو برابر برابر بانٹا گیا تھا، مجھے بھی ملا تھا۔ میں دبلا پتلا آدمی ہوں، پست قد کا آدمی ہوں، پھر بھی میرا کرتا نہیں بنا۔ آپ تو لمبے چوڑے ہیں، لہیم شہیم ہیں، آپ کا کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے میں پہچان رہا ہوں کہ یہ اسی یمنی چادر کا کرتا ہے۔ کیسے بن گیا آپ کا کرتا؟ اگر آپ نے دو لیا ہے تو آپ خائن ہیں، آپ نے خیانت کی ہے، آپ امیر کے لائق نہیں ہیں۔ آپ پد چھوڑیے اپنا، استعفیٰ دیجیے، ورنہ اس کی وضاحت دیجیے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تم وضاحت دو۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں چچا جان آپ کی بات درست ہے، کپڑا اتنا تھا کہ کرتا نہیں بن سکتا تھا، ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک ابا جان کو ملی تھی، الگ الگ نہ میرا بن رہا تھا نہ ابا جان کا بن رہا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جان کو ہدیہ کیا ہے، دونوں چادریں ملا کر یہ کرتا تیار کیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ وضاحت دی ہے، وہ جو 1 منٹ پہلے شخص کہتا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم سنیں گے نہ ہم مانیں گے، یہ وضاحت ملی تو فوراً ہاتھ اٹھا کے کہتا الان نسمع ونطیع، اب ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے۔ امیر المومنین آپ ارشاد فرمائیے، یہ تھا نظام۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں حاکم نہیں ہوں، حاکم اللہ، میں تو اس کا نمائندہ ہوں، تم میرے غلام تو ہو نہیں کہ میں تمہارا کان پکڑ کے جیسے چاہوں گھماؤں۔ مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مطمئن کرنا پڑتا تھا امیر کو، خلیفہ کو مطمئن کرنا، لیکن صرف خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کے بعد یہ نظام تہو بالا، جس نے بولا اس کی گردن اڑائی گئی۔
خلافت راشدہ کے بعد جس نے بولا اس کی گردن اڑائی گئی. یا یہ کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, دو گھاٹیاں ایسی ہیں جہاں توحید آ کے دفن ہو جاتی ہے, ایک خوف اور ایک طمع. خوف اور لالچ ڈٹے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. خوف آیا پیچھے ہٹ جائے, توحید ختم. لالچ آئی پیچھے ہٹے, توحید ختم. اس زمانے میں نہ کسی کو خوف نہ کوئی لالچ. عام لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں امیر المومنین کے سامنے, عام آدمی, عام آدمی. عام عورت کھڑی ہو گئی ہے حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر نے ایک موقع ایسا آیا کہ دین مہر زیادہ لوگ رکھنے لگے تھے اس زمانے میں. تو حضرت عمر تک شکایت پہنچی کہ بہت زیادہ لوگ رکھنے لگے ہیں. تو حضرت عمر نے سوچا کہ متعین کر دیا جائے کہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. منیمم تو کم سے کم تو متعین ہی ہے 10 درہم, منیمم 10 درہم. زیادہ بھی سوچا حضرت عمر نے کہ متعین کر دیا جائے تاکہ لوگ بہت زیادہ نہ رکھیں. ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ قانون پاس ہو گیا کہ متعین کر دیا گیا, اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. راہ چلتے ہوئے ایک خاتون رک گئی, روک لیا اس نے حضرت عمر کو. عام عورت نے روک لیا. یہ تھی آزادی. آج کی دنیا کیا عورتوں کو آزادی دے گی؟ اب وہ عورت کہتی ہے عمر جب اللہ اور رسول نے ہمارا حق متعین نہیں کیا تم کون ہوتے ہو متعین کرنے والے؟ جب رسول اللہ نے نہیں حد بندی کی ہے تم کون ہوتے ہو حد بندی کرنے والے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کو وڈرا کرنا پڑا, وہ قانون واپس لینا پڑا. یہ تھا نظام. ایک شخص آیا, ایک آخری بات اور عرض کرو. ایک شخص آیا اور مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بادشاہ کہاں؟ تو کسی نے کہا کہ جی ہم میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, امیر ہوتا ہے. کہا اچھا اس کا محل کہاں؟ کہا کوئی محل نہیں ہوتا ہے, عام گھر ہے اس کا. ایسا بھی دیکھا تاریخ کی آنکھوں نے کہ امیر المومنین کا گھر کم درجے کا ہے اور دوسرے صحابی کا گھر اعلیٰ درجے کا ہے. ایسا بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے. تو کہا اس کا کوئی محل نہیں ہوتا, وہ عام لوگوں کی طرح رہتا ہے. اچھا ملے گا کہاں؟ اس کا تخت کہاں لگا ہے؟ کہا کوئی تخت وقت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو کہا ملے گا کہاں؟ سنیے ذرا دل کے کانوں سے جواب کیا دیا اس کے بارے میں. عمر ابن خطاب جو 23 لاکھ مربع میل زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے, بتانے والے نے بتایا کہ بیت المال کا اونٹ چرانے گیا. بیت المال کے اونٹ چرانے گئے تھے. کون؟ حضرت عمر. تھرا گیا وہ شخص جن کے نام سے ہمارے علاقے میں ہیبت ہے. تھراتے ہیں, ہمارے حکمراں تھراتے ہیں. وہ شخص بیت المال کا اونٹ چرانے گیا ہے. وہ پیچھے ہو لیا وہ دیکھنے کے لیے. وہاں جا کر جو اس نے منظر دیکھا ہے پیر کانپ گیا اس کا. اس نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس نے ایک درخت سے اونٹ کو باندھ دیا ہے اور اس کے سائے میں اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر آرام کر رہا ہے ریتیلی زمین پر. یہ نظام تھا. اس نظام کا خاتمہ ہوا 30 سال کے بعد. 30 سال کے بعد. 30 سال کہاں پورے ہوتے ہیں؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4 5. یہ بھی جو ہے بنو امیہ کی سازش رہی کہ ہم لوگوں کو 4 رٹا دیا گیا. پھر امام حسن کہاں گئے؟ خلفائے راشدین 5 ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم. یہ خلافت راشدہ تھی. یہاں کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت. حضرت امیر معاویہ بنے, حاکم تھے, وہ خلیفہ راشد نہیں تھے, حاکم تھے. ہاں چونکہ صحابی رسول ہیں لہذا ان کے خلاف کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی جا سکتی, کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ کہ خلافت کا خاتمہ وہیں سے ہوا, وہیں سے جڑ کھود دی گئی, اس نظام کی جڑ کھود دی گئی. اور اب کیا بنایا گیا؟ خود کو حکمراں بنایا گیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا گیا.
خود کو حکمراں بنایا گیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا گیا. ایک صحابی نے حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا, بتائیے آپ. انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے حرام کیا. انہوں نے کہا کیا رسول اللہ نے یہ منع نہیں کیا ہے کہ درندوں کی کھال پہ مغرور اور متکبرانہ انداز میں بیٹھنا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں منع کیا. پھر انہوں نے کہا بتائیں آپ, اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ سے کہ رسول اللہ نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع نہیں فرمایا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ منع کیا. اب انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کیا آپ کے محل میں یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ریشم کے کپڑے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں, سونے چاندی کے برتن میں کھانے کھائے جا رہے ہیں کہ نہیں, اور درندوں کی کھال استعمال کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ نظام کا خاتمہ ہو چکا تھا. حضرت امیر معاویہ تک تو بہرحال کچھ غنیمت رہا معاملہ, لیکن جو ہی یزید بنا پھر کیا ہوا؟ بلکہ اسی وقت اچھا لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جب صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی بیعت نہیں کر لینا چاہیے, کر لینا چاہیے. پہلی چیز تو یہی دھوکہ ہے کہ صحابہ نے کر لی تھی, کری نہیں تھی, زبردستی کروائی گئی بزور شمشیر. مدینے کا گورنر ہے کون؟ مروان. اور حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں انہوں نے یزید کو ولی عہد بنایا اور اپنے گورنروں سے کہا کہ بیعت لو سب لوگوں سے. تو مروان جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کو اللہ رب العزت نے ایک بہت پیاری بات دل میں ڈال دی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنا جانشین یزید کو مقرر فرمائے, لہذا آپ لوگ ان کی بیعت کریں. اور اس میں ایک جملہ انہوں نے یہ کہا, مروان بدبخت نے یہ کہا کہ ابو بکر و عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, ابو بکر و عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین بنایا. یہی موقع تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر, حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن, وہ کھڑے ہو گئے, تل ملا گئے وہ غصے سے, اور انہوں نے کہا بدبخت یہ کیوں کہتا ہے ابو بکر و عمر کی سنت, یہ کہا قیصر اور کسریٰ کی سنت, یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں ہے. اگر ابو بکر بناتے تو مجھے بناتے, میں بیٹا تھا ان کا. ابو بکر نے عمر کو بنایا اور عمر نے ایک شورا پہ چھوڑ دیا. عمر نے کہا اپنے بیٹے کو بنایا, ابو بکر نے کہا اپنے بیٹے کو بنایا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جو آزادی کی جھلک میں آپ کو دکھا رہا تھا, تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے یہ بات کہی ہے تو مروان بدبخت کہتا پکڑو اسے اپنے چیلوں سے اور چپاٹوں سے. حضرت عبد الرحمن جلیل القدر صحابی, انہیں جان بچانے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں بھاگنا پڑا, مسجد سے وہاں سے نکل کر حضرت عائشہ کے حجرے میں بھاگنا پڑا اور جان بچائی انہوں نے. بالآخر ان کو بھی قتل کیا گیا, ان کی لاش پہاڑی پہ ملی. وہ ایک تاریخ کا ایک بھیانک باب ہے, اس کی طرف میں نہیں جاتا. تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تو غنیمت رہا معاملہ کچھ حد تک, لیکن جب یزید تخت پہ بیٹھا ہے تو پورا نظام تہوبالا. وہ جو لا الہ تھا, زمین پر حاکمیت اللہ کی چلے گی, رسول نے یہ نظام برپا کیا تھا. لیکن اس وقت کیا ہو گیا تھا, اب اللہ کا نظام نہیں میرا چلے گا, میں حاکم ہوں کہ اللہ حاکم. اس موقع پر امام علی مقام کھڑے ہوئے اور پوری جمع مردی کے ساتھ. امام علی مقام جانتے تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا, جانتے تو تھے وہ. جب آپ کا قافلہ نکلا تھا, یہ تو غلط فہمی ہے ہم لوگوں کی. یہ بھی تاریخ کا یہ ہے کہ امام علی مقام یہ کہہ رہے تھے ہمیں ادھر نکل جانے دو, ادھر نکل جانے دو. امام کو نہیں پتا تھا. آپ نے وہ زمین خریدی ہے, کربلا کی زمین. تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ فلاں لوگوں کی زمین ہے, آپ نے اس کی اجرت دی ہے, چونکہ آپ کو پتا تھا کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ کی قبریں یہیں بنی, تو کسی غیر کی زمین پہ مرنے کے بعد بھی ہمارا لاشا نہ پڑے. اس زمین کی اجرت دیا, پتہ نہیں تھا, ساری چیزیں پتہ تھی. صحابہ جانتے تھے, رسول اللہ نے نہیں بتا دیا تھا کہ میرا نواسہ شہید کر دیا جائے گا, اللہ نے نہیں بتا دیا تھا حضور کو. ام سلمہ نہیں ہے راوی جو بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن حجرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی گود میں حسین ہیں, آپ بچے کو کھلا بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں.
تو میں نے حیرت و استعجاب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ بچے کو کھلا بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، بچہ ہنس رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ابھی جبریل نہیں، حضور فرماتے ہیں ایک دوسری روایت سنا رہا ہوں، ایک روایت میں تو جبریل ہے لیکن یہ دوسری روایت سنا رہا ہوں۔ یہ کیوں سنا رہا ہوں دوسری روایت؟ تاکہ اندازہ ہو کہ شہادت حسین کتنا اہم واقعہ ہے، اس لیے دوسری روایت سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ابھی میرے پاس وہ فرشتہ آیا تھا جو جب سے دنیا بنی ہے آج تک روئے زمین پر وہ پہلے کبھی نہیں، وہ آج پہلی مرتبہ فرشتہ آیا، آدم سے لے کر آج تک وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا، اور اس نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اس بچے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ حضور نے کہا میں بہت پیار کرتا ہوں اپنے اس نواسے سے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اس لیے حضور رو پڑے تھے سن کر، اور اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کو دکھاؤں جس زمین پہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی، ذبح کرے گی۔ حضور نے اجازت دی، اس نے ہاتھ بڑھایا، ایک مشت مٹی اٹھائی، حضور کے سامنے پیش کر دی اور کہا یا رسول اللہ یہ اسی زمین کی مٹی۔ حضور نے ام سلمہ کو مٹی دی اور فرمایا کہ اسے محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تو صحابہ جانتے تھے حضرت حسین کے بارے میں، امام حسین نہیں جانتے تھے، خود بھی جانتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا، اور وہ گئے ہی تھے شہید ہونے کے لیے۔ وہ تو جانتے تھے کہ میرے باپ کو نہیں چھوڑا گیا، میرے بھائی کو نہیں چھوڑا گیا تو مجھے کہاں چھوڑے گا، وہ تو جانتے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ جب آپ کا قافلہ چل رہا تھا تو آپ کی زبان مبارک پہ بیچ بیچ میں کلمہ استرجاع جاری ہوتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر نے پوچھ دیا ہے کہ ابا جان یہ بار بار کلمہ استرجاع کیوں آپ کی زبان مبارک پہ آتا ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سوار ہمارے قافلے کے ساتھ چلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سوار یہ کہتا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جب اس کی یہ آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے تو بے ساختہ میری زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوتا ہے۔ تو حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں کہ ابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بیٹے آل محمد اگر حق پہ نہیں ہوں گے تو پھر حق پہ کون ہوگا؟ لیکن ہاں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے چن لیا۔ یہ امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے چن لیا ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت علی اکبر نے تو فوراً بول پڑے اگر اللہ نے ہمیں چن لیا ہے امتحان کی غرض سے تو پھر موت تو مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی نظر آتی۔ تو امام علی مقام فخر سے کہتے ہیں کہ یقیناً میرے بیٹے کی جانب سے یہی جواب ہونا بھی چاہیے، جو رسول کے گھر کا ہو اس کی جانب سے یہی جواب ہونا بھی چاہیے۔ تو معلوم تھا انہیں کہ ہمیں شہید ہونا ہے، لیکن فرق یہ تھا جانتے بوجھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ بھی نکلا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری گردن کاٹی جائے اور میری بہنیں اور خاندان نبوت کی عورتیں قیدی بنائی جائیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے تاکہ ظالموں کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا جائے۔ امام علی مقام نے جانتے بوجھتے سب کچھ علم میں ہونے کے باوجود جانتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ دھوکے سے قتل کر دے، جانتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس نظام کے باطل ہونے کی گواہی اپنے خون سے دے دیں، لوگوں میں قبال آیا، ورنہ اگر امام بھی چپ ہو جاتے اس موقع پر تو پھر کیا ہوتا، سند بن جاتی، پھر تو رہتی دنیا تک یہ ہوتا کہ پھر جو بھی تخت پر بیٹھ جائے ظالم ہو جابر ہو، اللہ کا باغی ہی کیوں نہ ہو، رسول اللہ کا غدار ہی کیوں نہ ہو، تخت پہ بیٹھ جائے تو چلو مان لو، پھر تو یہ مثال بن جاتی نا۔ لیکن امام علی مقام وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی شہادت سے صبح قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے کوئی ظالم و جابر اللہ اور اس کے رسول کا غدار اور باغی اگر تخت مصطفیٰ پر بیٹھے اور تمہیں حوصلہ نہ ملے
مصلحت اور وقت کی نزاکت کو دیکھنے والے لوگوں کی کثرت ہو، اس وقت اگر تمہیں کوئی کردار ڈھونڈنا ہو تو تمہیں مایوسی نہ ہو، میرے کردار کو دیکھنا اور وہاں سے تم اپنے اندر غیرت اور حمیت پیدا کرنا اور اس نظام کے خلاف اپنے آپ کو جا کر ٹکرا دینا۔ یہ مقصد تھا امام علی مقام کی قربانی کا۔ تو آپ نے ایک میسج دے دیا کہ یہ نظام باطل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی حاکمیت نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ نے نظام دیا تھا اس میں حاکمیت اللہ کی تھی، کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی حکمران وہ حاکم نہیں تھا، وہ صرف اللہ کا نمائندہ تھا، رسول اللہ کا نائب تھا، حکومت اللہ کی چلتی تھی۔ اس لیے معاذ بن جبل نے کہا تھا کہ ہمارا امیر جب تک وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہمیں حکم دے گا ہم مانیں گے، جس دن وہ اللہ کی کتاب اور رسول کے طریقے سے روگردانی کرے گا ہم اسے تخت سے نیچے اتار دیں گے۔ یہ نظام ہے۔ اسی لیے خواجہ معین الدین نے فرمایا حقا کے بنا لا الہ حسین، یہ جو اللہ کی حاکمیت ہے اس زمین پر اس کی بنیاد حسین ہو گئے۔ انہوں نے یہ نظام دیا دنیا والوں کے سامنے اور آئینہ دکھایا دنیا والوں کے سامنے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو یوں ہی اپنے امام کی بارگاہ میں بالخصوص اور بالعموم جملہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ سال بھر محافل کیجئے امام پاک کے نام کی، سال بھر کیجئے۔ جی ہم بزرگوں کے نام کی محفلیں بے موقع بھی کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مہینہ کوئی بھی ہوتا ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں جشن خواجہ ہے، جو جشن غریب نواز ہے، جو جشن غوث الورا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیجئے، لیکن جن کے صدقے میں ان لوگوں کو ولایت ملی ہے ان کا بھی تو کیجئے، پہلے ان کا کیجئے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کیجئے انہی کا، اور نیچے لکھ دیجئے بموقع عرس غریب نواز، بموقع عرس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور لکھ دیجئے جشن حسین اور جشن اہل بیت اطہار۔ ان کا ذکر ہو، اس لیے کہ ان کا ذکر مصطفیٰ نے کیا اور ان کا ذکر اللہ نے کیا، تو ان کے ذکر سے ہماری زبانیں بھیگی رہیں گی تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، ہمارے ایمان کی بقا رہے گی۔ اللہ ہم سب کو انہی اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں موت دے اور انہی کی محبت و مودت کے ساتھ دنیا سے لے جائے، تاکہ کل قیامت میں رسول کے فرمان کے مطابق ہم رسول کی شفاعت کے نہ صرف یہ کہ مستحق بنے بلکہ آپ کی شفاعت کے صدقے میں مودت اہل بیت کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔